الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی. واصابہم فتحا قریبا، اور ان قریب فتح مبین سے ان کو نوازے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے امام مسلم نے روایت کیا کہ ان لوگوں کو یقیناً جنت الفردوس عطا کر دی جائے گی جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کے ان کے بدلہ لینے پر جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم ان سب کو جنت الفردوس عطا کریں گے. آج 19 ذی الحجہ ہے، سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں ان کے گھر کے اندر شہید کیا گیا تھا. اسی مناسبت سے چند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنا مقصد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں. چاروں خلفاء میں سے مدت کے لحاظ سے سب سے بڑی حکومت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابوبکر کی 2 سال ہے، حضرت عمر کی 10 سال ہے، حضرت علی کی 5 سال ہے، کچھ مہینے کم، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال، 12 دن کم 12 سال ہے. یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں. جو آیت تلاوت کی وہ بھی ان کی فضیلت کے بارے میں ہے اور بھی ان کے بہت مناقب ہیں. کچھ خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں کہ ان خصوصیات میں اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جن میں سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں. دنیا میں کسی پیغمبر کے
کسی صحابی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی کہ اس شخص کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ پہلی رقیہ تھی رضی اللہ عنہ، جو غزوہ بدر کے موقع پر وفات پا گئی تھی، اور دوسری ام کلثوم ہے جو سن 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ نبی کی بیٹی نبی کا نور ہے، تو یہ 2 نوروں والے ہیں، جو ہے کہ 2 بیٹیاں ان کے لیے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی کی اجازت سے حبشہ میں ہجرت کی، اور جیسے پتہ چلا کہ نبی مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو فوراً حبشہ چھوڑ کر وہ مدینہ طیبہ میں آ گئے تھے، جبکہ اور بھی ان کے ساتھ حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وغیرہ اور بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہ دیر سے واپس آئے، سن 9 ہجری وغیرہ کس طرح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان کو حیا کا لقب ملا ہے۔ حیا کا، حیا تو ہر ایمان والے کا حصہ ہے، ہر ایمان والا حیا کرتا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، ستر پوشی رکھنا ہے، گفتگو ایسی کرنی ہے کہ جس سے دوسرے کو بلا وجہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن ان کا جو حیا ہے وہ بہت زیادہ، جتنی ضرورت ہوتی ہے حیا کی اس سے بھی کہیں زیادہ یہ حیادار تھے۔ خاموش رہنا، نیچے دیکھنا، اپنے اوپر رومال اوڑے رکھنا، پگڑی باندھی نا جی، اوپر پھر مزید رومال بھی اوڑھ لینا، اور بیٹھنا بھی ایک جگہ میں سائڈ میں، نیچے دیکھتے رہنا، اور اپنے لباس وضع قطع وغیرہ سب کا خیال رکھنا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَسْتَحْيِي مِن رَجُلٍ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ پہلی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فوت ہو جاتی ہے تو اس داماد سے بندہ خوش ہوتا ہے، تو تبھی تو دوسری بیٹی اس کو دے دیتا ہے نا، کہ یہ ہر لحاظ سے بہتر تھے۔ اور یہ وہی 2 بیٹیاں ہیں جو آپ کے چچا کے دونوں بیٹوں نے طلاق دی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ نے، ان کے نکاح میں رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہ مخالف ہو گئے ابو لہب، ان کی اولاد، تو انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور یہی بیٹی پہلی رقیہ عثمان کے نکاح میں آپ نے دی، اور جب یہ وفات پائی تو ام کلثوم کا کہیں اتفاق سے رشتہ نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے پھر دوسری بیٹی بھی آپ نے عثمان غنی کی۔ جو مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جس سے بندہ خوش ہوتا ہے اس کو پھر دوسری بیٹی بھی دے دیتا ہے۔ بعض حضرات کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے منکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنت کی جمع بنات ہے، اے نبی اپنی بیگموں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنین عورتوں کو بتا دیجئے کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، جب گھروں سے باہر نکلو بڑی چادر اوڑھ کر نکلا کرو۔ تو یہاں بنات کا لفظ ہے قرآن میں۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، بعض بڑے شیعہ جو گزرے ہیں
مصنفین اور غالی قسم کے، مطلب بہت سخت قسم کے سنیوں کے خلاف والے شیعوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی نبی کی 4 بیٹیاں لکھی ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی اختلاف ہو گیا تھا آخری دور میں، اور مصر کے باغیوں نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صحیح شباب پر تھے، دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان کے گیٹ کے اوپر برائے چوکیدار کھڑا کر دیا، برائے محافظ کھڑا کیا کہ کوئی بندہ عثمان کے گھر داخل نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں حضرت عثمان کو اور حضرت علی کے جناب ناراضگیاں تھیں۔ جب ناراضگیاں ہوتی ہیں تو پھر اپنے بیٹے کو محافظ بنایا جاتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات، حکم بن مروان کے بارے میں مشورہ فلان، حضرت علی کا بھی جو بھی حضرت عثمان کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دورانیے میں مدینہ طیبہ میں تھے جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، اس لیے تو اپنے دونوں بیٹوں کو محافظ بنایا۔ وہ دشمن پچھلی سائیڈ سے اندر آ کے انہوں نے شہید کر دیا تھا، یہ تو گیٹ پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے ملنے آئے۔ اچھا، یہ بات نہج البلاغہ میں لکھی ہے، اور نہج البلاغہ پرلے ساتھیوں کی مستند کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی جب اس محاصرے کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے تو ان کو سمجھایا کہ وہ جو مسئلہ ہے، جس بندے کے بارے میں اختلاف ہے، اس کو حوالے کر دو، یا فوج کو حکم دے دیں کہ یہاں سے ہٹا دیں۔ لاکھوں فوج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ نہیں مان رہے تھے، حضرت عثمان نہیں مان رہے تھے۔ کہا وہ بھی حوالے نہیں کرتے، خلافت بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور فوج کو بھی حکم نہیں دیتا ہوں کہ مدینہ میں خون بہائے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ بات اگلی سمجھنے کی ہے کہ عثمان آپ عام صحابی نہیں ہو، آپ کے نکاح میں نبی کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں رہی ہیں، اس لیے آپ کی بات زیادہ مشہور ہو جائے گی کہ نبی کا دوہرا داماد ہونے کے باوجود اس مسئلے میں اتفاق رائے سے ان حضرات کی بات کو نہیں مانا۔ وہ الگ بات ہے، حضرت عثمان امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین کسی کا پابند نہیں ہوتا بات ماننے کا، وہ الگ بات ہے، لیکن جو حضرت علی نے بات کہی ہے وہ ہماری مسلک اور ہماری تائید کے طور پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو سمجھایا آپ عام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو، آپ نبی کے دوہرے داماد ہو، آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں، یعنی حضرت علی تو نبی کی ساری بیٹیوں کا ماننے والا ہے۔ اور پھر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے کہ بہت زیادہ آپ سخی تھے اور حساب کے بغیر سخی تھے، اللہ نے دیا بھی بہت تھا، اور سخاوت بھی ان کی زمانہ اسلام سے پہلے کی مشہور تھی۔ اسی وجہ سے عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کے ٹائم مکہ مکرمہ میں نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تھا کہ الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، انسان بات مانتا ہے اپنے محسن کی۔ تو حضرت عثمان کے احسانات تھے قریشیوں پر، ہاشمیوں پر، مکہ والوں پر، اس لیے عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، جو میں عرض ابھی کرتا ہوں۔ آپ جو عمرے میں گئے تھے تو اس وقت، اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ سخی بندہ بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے کہ ان سے دعائیں لیتا ہے، اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے سخی سے، اور جنت کے بھی وہ قریب ہوتا ہے۔ اور معمولی سخاوت ان کی نہیں تھی۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ آباد ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں کچھ چند پہلے آ گئے تھے، کچھ آپ کے ساتھ آئے، کچھ فوراً آپ کے بعد مدینہ طیبہ میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ حضرات جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مکی لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ بس ایک آدھ سواری وغیرہ وہ بھی غنیمت ہے کہ وہ بچ گئی ان سے، اور طریقے سے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور ان کے پاس کوئی مال خزانہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے اپنے محفوظ طریقے سے اپنا نظام تجارت کا اس کو سیٹ کر کے حبشہ گئے تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو وہ حبشہ سے پھر اپنی تمام نظام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے پاس مال تجارت، لین دین، کاروبار تھا، کیونکہ اس ٹائم انہوں نے ہجرت نہیں کی جب مکہ والوں نے مہاجرین کو نشانے پر رکھا ہوا تھا، اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں ان سب کی زمینیں بھی تھی، کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کھیت، کچھ مویشی، جو بھی گزران تھا، تھوڑے بہت کاروبار بھی تھے، لیکن جب ہجرت کر کے آئے کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن نے اس کو کہا، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقراء جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، وہ فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں لا بشیء، عندہ لا بشیء، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ فقیر ہوتا ہے۔ تو مکہ میں تو تھا سب کچھ، جب چھوڑ کے آئے مدینہ میں تو قرآن نے ان کو فقیر کہا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آئیے، سب سے پہلی ضرورت جو مدینہ طیبہ میں ہوئی، پیش آئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور کاش کہ میں اور حکمرانوں کو کیا بات کروں، مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، دوسروں کو کیا سمجھانی ہے۔ پہلے تو اپنا گھر ہے نا جی۔ مہاجرین وہ صحابہ جو بے سر و سامانی کے حالت میں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، قرآن نے ان کو فقیر کہا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے سر و سامانی والے حضرات صحابہ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مل جل کر کاروبار میں شریک کرنے کی ایک ترتیب دی ہے۔ حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت باشندوں کو کھانا مہیا کرے، رہائش مہیا کرے، روزگار مہیا کرے، حتیٰ کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہو گئے اور یہ حضرات اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، کام کاج میں لگ گئے، تو پھر انصار صحابہ کے حوالے تھے نا یہ مہاجرین، تو آہستہ آہستہ علیحدہ ہونے لگ گئے، اور انصار مہاجرین پریشان ہو گئے، انصار صحابہ پریشان ہو گئے کہ ان مہاجرین ہمارے پاس جو تھے ان کی بڑی برکات تھی، ان برکتوں سے ہم معروم ہو رہے ہیں، مہمان جا رہے ہیں ہمارے گھر سے۔ تو بات جو اصل بات یہاں کرنے کی ہے وہ یہ کہ ارباب اقتدار کا کام ہے روزگار کا مہیا کرنا۔ پیپل پارٹی والے نعرہ لگائیں روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، نا روٹی کپڑا اور مکان، تو وہ نعرہ غلط ہے، کیونکہ یہ ویسی ہے، وہ سیکولر ہے۔ چلو ان کا نعرہ جیسے بھی ہے، سیاست پر ہے ویسے ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو لگایا۔ اور آپ حضرات ارباب اقتدار اپنے باشندوں کو روزگار دینا، روٹی دینا، مکان دینا، یہ ذمہ داری ہے۔
سب سے پہلا کام یہ ہوا دوستو. اب دیکھیں دوسرا کام. مسجد نبوی بعد میں بنائی گئی. فقیر صحابہ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست پہلے کیا گیا. یہ اسلامی ریاست کا سب سے پہلا کام ہے. جب مدینہ طیبہ میں اسلامی دنیا کی اسلامی پہلی حکومت قائم ہوئی، پہلا کام جو آپ نے کیا ہے اپنے باشندوں کو کھانے پینے کے ساتھ لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، جیسے بھی اس وقت کے لحاظ سے بے نیاز کیا، بے فکر کیا. پھر اب آ گئی نماز تو فرض ہو چکی تھی قبل الہجرہ، معراج کے سفر میں نماز تو فرض ہو چکی تھی. تو اب دوسرے سال، پہلے سال کے آخر میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. جتنی ضرورت ہوئی تعمیر ہو گئی. اور اس پر لمبی بات ہے. پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے. مسجد کم ہو گئی، تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اعلان کیا مسجد نبوی میں. جتنے بھی لوگ اس وقت سننے والے تھے کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے، سائڈ والی زمین خرید کے مسجد کو بڑا کرنا ہے. جو شخص یہ مسجد کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا، میں اس کو جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں. اس نیک کام میں سب سے پہل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اجتماعی چندہ مسجد نبوی میں مسجد کے لیے اجتماعی چندہ یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح جہاد کے لیے بھی اجتماعی چندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اجتماعی اعلان کیا، جو غزوہ تبوک میں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کوئی اور مسافر ہو، غریب ہو، مسجد میں آ گئے یا مسجد میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں جیسے صحابہ صفہ تھے، تو آپ نے ان کی خدمت کے لیے بھی مسجد نبوی میں اجتماعی طور پر اعلان کیا چندے کا. جن سیکولر دماغوں کو مسجدوں کے چندے کے اعلان سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بابو بنے نا، جنٹلمین بنے نا، کہ سیدھا آ کے کہیں حضرت جی جو بل گیس کا آئے گا وہ میں دوں گا، دوسرا آ کے کہے جو بجلی کا بل ہوگا وہ میں دوں گا، جو طلبہ کے کھانے کا خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا، تنخواہوں کا جو خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا. ہم کیوں اعلان کریں گے؟ ہم خلاف سنت نہیں کرتے. یہ اعلان مسجد کا، ضرورت کا، طلبہ کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سنت سے ثابت ہے. آگے چلے. یہودی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، قرآن مجید نے تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریف کی ہے، ان کے معجزات کو بیان کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ یہودی مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں. قرآن نے بھی بتایا عیسائی اور یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہودی بڑے دشمن ہیں. ساتھ یہ بھی کہتے گئے اس وقت ایک یہودی کا کنواں تھا اور عام لوگوں کو بھرنے دیتا تھا، پانی بھرنے دیتا تھا. مسلمانوں کو پیسے پر بھی تکلیف دے کر دیتا تھا، کیونکہ ان کے مشن میں داخل ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ ہے کوئی شخص جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے واسطے پانی پینا آسان کر دے تو میں اس کو جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دوسرا اعلان ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیر روما کئی ہزار درہموں پر خریدا، حالانکہ اس کا اتنا ریٹ نہیں تھا. مقابلہ آ گیا، دشمنی آ گئی. بہرحال یہودی مسلمانوں کو پیسے کے اوپر بھی تکلیف دے کر پانی میٹھا بھرنے دیتے تھے، اور جب آیا کنواں مسلمانوں کے قبضے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کے وقف کا اعلان کر دیا. تو آپ نے فرمایا کسی کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ پانی پر پیسے ہیں.
یہودی بھرے، عیسائی بھرے، مشرک بھرے، مسلمان بھرے، بیر روما سے کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ ہے۔ یہ وقف جو کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے، جیش العسرہ ایک مشہور جہاد ہے اور جنگ ہے، جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا اس میں، کوئی شخص مدینہ طیبہ میں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی شخص بھی۔ بہت سخت اعلان تھا۔ ان میں سے جن 2-3 صحابہ سے غلطی ہوئی، بہت آپ ناراض ہوئے، کئی دن تک آپ نے بلایا نہیں، ان کی شکل تک کو نہیں دیکھا کہ ہماری بات نہیں مانی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نماز میں حاضر ہوتا تھا، آپ صفیں جب درست کراتے تھے نا، تو دوسری طرف جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن جب ہماری سائڈ میں آپ دیکھتے تھے، اس انداز میں دیکھتے تھے کہ میرے اوپر نظر نہیں آتی تھی آپ کی۔ میں پریشان اس لیے بہت تھا کہ اگر میں مر گیا اس زمانے میں تو میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، میں بہت پریشان تھا، اور سچی بات بتائی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ باقی منافقین نے جھوٹے موٹے باتیں کر کے جان چھڑا دی تھی 3 صحابہ۔ 12 غزوہ تبوک میں آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، اور 2 سپر پاوریں آپس میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ کاش کہ ان مسلمانوں کو، ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، بس آگے پیچھے ہوتی ہے ان کی لکیر اور سطر۔ فارس کا اور روم کا، یعنی کیسر اور کسرا کا، کیسر اور کسرا کا آپس میں اکٹھا ہونا، یہ آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا تھا، لیکن ہمارے خلاف وہ آگ اور پانی بھی اکٹھے ہو کے اعلان کر دیا کہ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک عیسائی ہے، ایک آتش پرست ہے، اور آپ نے فرمایا، جب تحقیق کر لی، آپ نے فرمایا کہ ان کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں، وہیں ہمیں ختم کر لینا۔ یہ بادشاہ، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ مجاہدین ہے، امیر المجاہدین ہے۔ آپ دیکھیں جرت، بہادری، شجاعت، پیغمبر۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اجتماعی چندے کا اعلان کیا، اور یہی وہ چندہ ہے کہ جس میں حضرت عمر دل دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں اتنا لے کے آیا ہوں کہ میں فرسٹ آؤں گا، میرے سے زیادہ کوئی بھی نہیں لے کے، دل دل میں سوچ رہے تھے۔ جب آپ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا لے کے آئے ہو غزوہ تبوک کے اس ترغیبی اعلان کے اوپر، کتنا چندہ لے کر آئے ہو، تو ابو بکر نے کہا کہ حضرت جی سارا کچھ لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو عمر کا اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا کہ ابو بکر سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ بار بار اعلان کر رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اتنے اونٹ بما غلہ دوں گا، اتنے اونٹ بما غلہ دوں گا، یہ سینکڑوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ آپ پھر اعلان کر رہے تھے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، کوئی چھوارے لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سپر پاور کے مقابلے میں جانا ہے، سپر پاور کے مقابلے میں جانا ہے، کتنے دن لگ سکتے ہیں، تیاری پوری ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے، ایک تھیلا بھرا ہوا اشرفیوں کا لائے، سونے کے سکوں کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا دیا، قدموں میں گرا دیا۔ جب گرایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو اوپر اور نیچے یوں بکھیر رہے تھے، انڈیل رہے تھے، اور ساتھ ایک جملہ بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا جملہ ہے جو حدیث کا حصہ بن گیا؟ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان
بیٹے کی آج اس نیکی کے بعد کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انہیں جنت الفردوس جانے سے روک لے گا. یہی کام ان کا کافی ہے جنت الفردوس میں جانے کے لیے. رسول کے چہرے پہ تبسم کا آنا اور پھر یہ جملے نکلنا. پھر آگے کیا فرمایا ہے؟ میرے رب، میں فرش پہ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، عرش پہ آپ عثمان سے راضی ہو جائیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا کوئی رفیق ہوا کرتا ہے، جنت الفردوس میں میرا رفیق عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوگا. اور فرمایا میرے سب صحابہ حیا والے، ایمان والے، اونچے لوگ ہیں، لیکن میرے جس صحابی سے فرشتے بھی حیا کریں، محمد کیوں نہ اس سے حیا کرے. لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. اس شخص سے محمد کیوں نہ حیا کرے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اوپر، احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے. احد معلوم نہیں کس وجہ سے ہلنے لگا، اور یہ احد وہی پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کی ایک سائیڈ میں 6 میل پر لمبی ایک قسم کی دیوار کی صورت مدینہ کی حفاظت کے لیے پیش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لایا کرتے ہیں. احد پہاڑ کو خطاب کر کے کہتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ. ہے تو یہ پہاڑ، ہے تو یہ پتھر، لیکن یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. احد پہاڑ کے اوپر چڑھے. امام ترمذی لکھتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی احد ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ. فرجف احد فضربه برجلیہ فقال یا احد اثبت فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، ابو بکر و عمر عثمان ساتھ ہیں. وہ ہلنے لگا، کیا خبر وہ آج خوشی کا منظر دیکھ کر ہل رہا ہو. آپ نے پاؤں کی ضرب لگائی احد پہاڑ پر اور فرمایا او احد اثبت، رک جاؤ، کیوں ہلتے ہو؟ تمہارے اوپر آج اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے ساتھ صدیق ہے، اور 2 شہید بھی میرے ساتھ ہیں، ایک عمر اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مناقب صحابہ بڑی اونچی چیز ہے. صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے. آل بیت اور صحابہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، سب نبی کے صحابہ ہیں. انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق.